ماضی قریب کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت کی طرف منسوب ہے، جسے ہم اور آپ قاضی القضات فی الہند وارث علوم اعظم جانشین حضور مفتی اعظم ہند جن کے وصال پر غم اور رنج میں ڈوب کر لاکھوں لوگ وہاں پر پہنچے کہ لوگوں نے، دیکھنے والوں نے کہا کہ ان کے جنازے میں سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کی شان ہی اتنی بلند و بالا ہے، جو ایک سچے پیر تھے، شریعت اور طریقت کے حامل تھے، معرفت اور حقیقت کے جامع تھے، اور مریدین کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف گامزن کرنے والے تھے، سچے رہبر اور سچے رہنما تھے، اور رب کے مقبول بندے بھی تھے۔ اور آپ نے یہ پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے جب رب قدیر کسی سے محبت فرماتا ہے تو پھر اس محبت کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے، نادى جبریل، حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو رب قدیر ندا دیتا ہے، حضرت جبریل سے ارشاد فرماتا ہے، جبریل انا محب فلان، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرتے، اور پھر یہ محبت صرف حضرت جبریل تک محدود رہ گئے، حضرت جبریل آسمان میں پہنچ گئے، یا اہل السماء، اے آسمان والو، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زمین پر یہ اعلان کرتے ہیں، اے زمین والوں، اے لوگوں، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی محبت کرو۔ تو آقا فرماتے ہیں فَيُوزَهُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ، کہ اللہ رب العزت آسمان اور زمین میں اس کی محبت کو مقبول فرما دیتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے بندہ مومن اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان سے قلبی لگاؤ پیدا ہوتا ہے، قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے، اور پھر دنیا ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی شریعت میں سچا ہو، پکا ہو، اور یقیناً سچا رہبر ہو، تو پھر یہ تو میرے رب کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم نے جن کے نام کی طرف اور جن کی ذات کی طرف یہ مجلس منسوب کی ہے، ان کا تعلق خاندانی اعتبار سے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء کے ساتھ، جن کے آباء و اجداد میں ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات موجود ہیں،
آپ دیکھ لیں ان کے آباء و اجداد میں حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا بھی شامل ہیں، ان کے آباء و اجداد میں حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بھی ہیں، اور یہ علامہ حامد رضا خان جن کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، یہ اتنے بڑے عالم دین تھے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ایک جگہ آپ نے کھلا چیلنج کر دیا تھا کہ ہم مناظرہ کریں گے لیکن عربی میں کریں گے، ہمارا مناظرہ عربی میں ہوگا، اور وہ بھی ایسے الفاظ میں کہ جس میں نقطہ نہ ہو۔ یعنی اتنے بڑے عالم دین، ان کی طرف یہ بات منسوب ہے۔ انہی کے آباء و اجداد میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انہی کے آباء و اجداد میں مجدد اسلام، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، پروانِ شمع رسالت، پروانِ شمع نبوت، آقا نعمت، ولی نعمت، رہبر شریعت، پیر طریقت، مجدد دین و ملت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی عالم رحمۃ الرحمن بھی موجود، علامہ نقی علی خان انہی کے آباء و اجداد، علامہ رضا علی خان انہی کے آباء و اجداد، علامہ قاسم علی خان انہی کے آباء و اجداد۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا علم سے بڑا تعلق تھا، اور یہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے کرم سے اپنے وقت کے جید علماء میں سے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ وہ فیض جو علامہ قاسم علی سے علامہ رضا علی اور نقی علی مجدد دین و ملت، پھر اس کے بعد مفتی اعظم ہند اور حجت الاسلام، اور پھر مفسر اعظم، ان کے راستے سے اور اس ذریعے سے ان کی ذات تک پہنچا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب 4 سال اور 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تو آپ کی بسم اللہ خوانی، اور بسم اللہ خوانی بھی کرنے والے کوئی اور نہیں، حضور مفتی اعظم ہند میں علم کی دولت کا حصہ آئے، اس کی دعا فرمائی، تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو علم سے وہ حصہ عطا فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، آپ اس حدیث کے مصداق ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا، آپ کے حوالے سے آپ ان کی سوانح پڑھ لیں، ان کی حیات اور ان کی زندگی کے کارنامے اور ان کی خدمات جلیلہ کو آپ پڑھ لیں، اس طرح کی بے شمار خوبیوں کے آپ حامل تھے، بلکہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے اور آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ ہر منہج پر کامل اور مکمل اور پورے اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی خوبیوں سے آپ کو نوازا، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ایک ہی ذات میں 1000 انجمنیں سمٹ کر آ گئی تھی۔ اتنی بڑی شخصیت جو 1 سال قبل ہم سے رخصت ہوئی، کہ جو اپنے آباء و اجداد سے اکتساب فیض کیا، فیضیاب ہوئے، اور انہوں نے اپنی علمی فیضان سے ایک عالم کو فیضیاب فرمایا۔ جو بھی ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، یہاں پر بھی بہت سارے ان کے مریدین ہوں الحمدللہ، جو بھی ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایمان سے حصہ عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ان پر بڑا کرم فرمایا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی علمی شان یہ ہے کہ آپ کو کئی زبانوں پر دسترس حاصل، آپ عربی میں اس طرح سے گفتگو کرتے کہ اگر کوئی عرب سن لیتا تو یوں کہتا یہ غیر عربی نہیں، یہ عربی ہی لگتا ہے۔ ہندی ہو،
اردو ہوں، فارسی ہوں، بلکہ بتایا جاتا ہے ان کے ساتھ جو رہتے تھے نا عاشق کشمیری، چونکہ ان کی اور میری دوستی ہے تو بات چیت ہوتی رہتی اور حضرت کے بارے میں پوچھتا بھی رہتا تھا، تو بتاتے ہیں کہ میں عربی عبارت پڑھتا، حضرت اس کا اردو میں ترجمہ کرتے بغیر لغت دیکھے، اور کبھی کبھی یوں ہوتا کہ جب وہ اردو سے عربی میں یعنی کسی کتاب کی تعریف کرنا چاہتے تو ہوتا یہ کہ میں اردو عبارت پڑھتا اور وہ عربی عبارت پڑھتے. اتنا علم انہیں حاصل تھا عربی زبان کا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ مصر پہنچے منظر اسلام سے فارغ ہونے کے بعد، تو مصر کے علماء کے سامنے جب آپ نے نظام تلفظ طے کیا تو اس وقت کے بڑے بڑے اساتذہ نے بھی یہی کہا یہ بچہ ایک ایسا بچہ ہے، یعنی ایک طالب علم ایسا طالب علم ہے کہ اس کی علمی اعتبار سے بڑی شان ہوگی. اس وقت انہوں نے علم کلام کے حوالے سے اپنے استاذ کے سامنے گفتگو فرمائی، تو ان کے استاذ بھی ان کی گفتگو کو سن کر دنگ رہ گئے، اور جب وہاں سے فارغ ہوئے تو الحمدللہ آپ کو فخر ازہر کا لقب بھی دیا گیا. اور ماضی قریب میں آپ جب مصر پہنچے تو وہاں کے علماء سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو وہاں کے علماء نے آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا اور دعاؤں سے بھی نوازا، اور بہت سارے لوگ روحانی اعتبار سے خاندان اعلیٰ حضرت سے منسلک بھی ہو گئے اور سلسلے رضویہ سے منسلک ہو گئے. اتنی بڑی علمی شان. اور پھر آپ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ نے کعبہ معظمہ کے اندر جانے کا شرف حاصل کیا. اس کے حوالے سے میں نے اپنے دوست سے گفتگو کی، کہا کہ جب چونکہ حضرت بہت خوبصورت تھے، آپ ان کو دیکھتے تو آپ کو بھی دیکھ کر اس قدر جاذبیت حاصل ہوتی، ان کی طرف آپ کھینچے جاتے. اللہ رب العزت نے اتنا حسن ان کے عطا فرمایا تھا، اور جب امامہ پہنتے تو اللہ ان کی شان ہی کچھ الگ تھی، دیکھنے والے انہیں دیکھتے رہ جاتے. ان کی یہ شان تھی. جب کعبہ معظمہ میں اندر داخل کعبہ ہوئے اور جب وہ باہر آئے تو اس وقت کا جو منظر تھا نا، تو چونکہ جب کسی کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے تو لوگ اشعث کر اٹھتے ہیں اور پھر اپنی انگلیاں اپنے دانتوں تلے دباتے. کس قدر خوش قسمت ہے کہ اسے داخل کعبہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. جب باہر آ رہے تھے لوگ دیکھ رہے تھے تو لوگ اس وقت ان کے چہرے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے من ھذا الشیخ، یہ شیخ کون ہے، یہ شیخ کون ہے. اس طریقے سے ان کا چہرہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا. یہ شان تھی سرکار تاج الشریعہ کی. علمی اعتبار سے گفتگو کروں تو چونکہ بریلی شریف میں ایک اجتماع ایسا بھی ہوتا ہر ہفتے کہ عوام کے سوالات ہوتے اور حضرت کے جوابات ہوتے. ایک ذنب غفیر کو حضرت اپنے علمی فیضان سے سیراب فرماتے. لوگ سوال پوچھتے اور حضرت جواب دیتے. ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا، دیکھیں آپ کی ذات سے ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوا، آپ نے بڑی بڑی کتابیں تصنیف فرمائی، کچھ اردو کتابیں تھیں جن کی تعریف فرمائی، یعنی آپ نے اس کو عربی میں تبدیل کیا. کچھ عربی کتابیں تھیں کہ جس کا فائدہ عوام کو نہیں ہو رہا تھا، علماء کو نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کر کے عوام تک پہنچایا تاکہ عوام بھی اس سے فائدہ حاصل کرے اور خواص بھی اس سے فائدہ حاصل کرے. ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں، کبھی کبھی ہم سے بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت ایک شخص اپنی تقریر میں یوں کہہ گیا کہ اگر اللہ رب العزت کے پاس جتنا علم ہے اس کا وہ سارا علم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. تو اس کے حوالے سے جب آپ کو پوچھا گیا کہ جتنا علم ہے یہ حضور علیہ السلام ذاتی غیب جتنا بھی ہے وہ حضور علیہ السلام کو دے دیا، ایسا جملہ کہنا درست ہے یا نہیں؟
تو اس وقت آپ نے وہ مدلل تقریر فرمائی کہ ہر ایک کے سینے کا انشراح ہو گیا. آپ فرماتے ہیں یہ جملہ درست نہیں ہے. اور یاد رکھیں ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے, کوئی چیز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. کوئی بھی چیز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے اور آپ نے اس میں پڑھا ہوگا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا, کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی. إِلَّا بِمَا شَاءَ, مگر اللہ چاہے اس میں سے, یعنی اللہ رب العزت چاہے اس علم میں سے کسی کو حصہ عطا فرما دے. تو حضور کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بعض علم غیب عطا فرمایا تاکہ اللہ رب العزت کا علم جو ذاتی ہے وہ محدود نہ ہو جائے. اس لیے کہ اس عقیدے کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو انہوں نے کہا تو یہ سوال پوچھا گیا, آپ نے بڑی دلیلوں کے ساتھ اور مفصل اس کو ذکر کیا اور بتایا یہ جملہ درست نہیں ہے, اس پر توبہ بھی واجب ہے اور تجدید ایمان بھی واجب ہے, اس لیے کہ اس میں کفر ہے. اور پھر آپ آگے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی ذاتی جو صفاتیں ہیں کیونکہ اس میں کسی کی شرکت جائز نہیں ہے تو اس وجہ سے اس پر بھی کلام ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بعض علم غیب عطا فرمایا اپنے فضل سے, جیسا کہ اس کا فرمان عالی شان ہے. اب وہ جو بعض علم غیب حضور کو عطا فرمایا وہ اتنا زیادہ ہے جو اولین اور آخرین کا بھی ہے اور ابتدا سے لے کر انتہا بلکہ قیامت تک اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والے تھا اس کے حوالے سے بھی اسی بعض علم غیب میں آ گیا. بلکہ جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے اور پھر موت کو جنت اور دوزخ میں لا کر اس کو ذبح کر دینے کا علم بھی اللہ رب العزت نے اس واضح علم غیب میں عطا فرما دیا. اور فرماتے ہیں سنو, چونکہ آج کل بہت سارے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ علوم خمسہ کے حوالے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے, ماذا تکسب غدا, کل کیا ہونے والا ہے, اس کا علم حضور کو نہیں, یہ صرف اللہ کو ہے. کہا اسی اولین اور آخرین اسی بعض علم غیب میں اللہ رب العزت نے یہ علوم خمسہ بھی اپنے نبی کو عطا فرمایا. پھر فرماتے ہیں اگر کوئی اس کے حوالے سے مزید پوچھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کرے. تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے مکہ معظمہ میں تقریر فرمائی تھی اس کتاب کا مطالعہ. یہ ان کی علمی شان ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کی بارگاہ میں رکھا جاتا تو آپ اس کو اتنے سہل انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے کہ ان کے دل میں باتیں اتر بھی جاتی اور لوگوں کو صراط مستقیم نصیب بھی ہو جاتا. یہ ان کی شان ہے. اور صرف یہی نہیں, اللہ رب العزت نے آپ کو اور بھی بہت ساری خوبیوں کا مالک بنایا تھا. آپ دیکھ لیجئے پوری روئے زمین پر آپ کا جو علمی فیضان ہے آج روئے زمین پر بڑھ رہا ہے. لاکھوں مریدین آپ سے وابستہ ہے اور آپ سے علوم حاصل کرتے ہیں, فیض پاتے ہیں اور اکتساب فیض کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اتنا ضرور ہے کہ جنہوں نے بھی ان کا دامن تھاما وہ متصدق فی الدین ضرور ہوتا, چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے ان کے خاندان پر, جن کے خاندان نے ہمیشہ ناموس سے رسالت کا پہرا دیا اور ان کی عزت پر پہرا دیا. تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے آپ کے خاندان میں اللہ رب العزت نے یہ برکتیں عطا فرمائیں. اور یاد رکھیں انہی کے حوالے سے, ان جیسی شخصیتوں کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ قیامت کے دن دوست آپس میں دشمن ہوں گے لیکن جو متقی ہوں گے, جو پرہیزگار ہوں گے, وہاں پر بھی ان کی دوستی کام آئے, وہ وہاں پر بھی دوست ہوں گے. تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ
دیکھا ہم نے ان سے بھی محبت کی اور اللہ کے جتنے بھی محبوب اور مقبول بندے ہیں اور علم کے اعتبار سے عروج پر ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ کل میدان قیامت میں اللہ رب العزت ان کی دوستی کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے گا۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا فیضان ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ یقیناً جو متقی اور پرہیزگار تھے، میں نے حضرت کو قریب سے دیکھا، الحمدللہ ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا اور آپ سے خصوصی دعا کی التجا بھی ہوئی اور آپ نے ناچیز کے لیے دعا بھی فرمائی اور حضرت کا یہ یقیناً ایک بڑا کرم رہا ہے ہم لوگوں پر کہ جب بھی کسی نے حضرت سے ملاقات کی اور دعا کے لیے کہا تو حضرت نے دل سے لوگوں کے لیے دعا فرمائی اور یہی اخلاق حسنہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ جب آپ سے کوئی ملاقات کرتا تو اس انداز میں ملاقات کرتے کہ آپ سے لوگ گرویدہ ہو جاتے، لوگ آپ سے قریب ہو جاتے اور جہاں احکام کے حق اور ابطال باطل کی بات آتی تو حضرت کا قول اور حضرت کا قلم دونوں اس طریقے سے جم جاتے کہ پھر کوئی اس کو پھسلا نہیں پاتا۔ حضرت جو فرما دیتے اسی پر وہ ثابت رہتے، قائم رہتے اور ان کے قلم سے جو لکھ دیتے اسی پر قائم رہتے۔ پھر آپ دیکھیں یہی تو وجہ ہے جب آپ حج کے لیے جاتے تو وہاں پر بھی آپ کو بہت پریشان کیا جاتا ہے اسی احکام کے حق ابطال باطل۔ یہاں تک کہ جب آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو آپ کو میدان عرفات ہی سے اٹھا لیا گیا وہاں کے شرطا نے اور پھر آپ کو طرح طرح کے سوال کیے۔ حضرت خود بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے کئی مرتبہ پوچھا میرا قصور کیا ہے لیکن اخیر تک انہوں نے میرا قصور نہ بتایا، یہاں تک کہ اس وقت مجھ کو مدینہ منورہ کی حاضری سے بھی روکا گیا اور ڈائریکٹ مجھ کو 11 دن کے بعد محفوظ کر کے مجھ کو اپنے گھر واپس کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان میں ہر طرف یہ بدامنی پھیلی کہ لوگوں نے جلسے کیے اور عرب کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے اس وقت ان کے خلاف پریڈیشن کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یقیناً یہی حق ہے تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں کی حکومت ہی نے پھر دوسرے ساتھ یا اس کے بعد 1 مہینے کا ویزا عمرہ کے لیے آپ کو یوں ہی عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ احکام کے حق اور ابطال باطل کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھا اور یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان کو وراثت میں ملا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابتدا سے لے کر ان کی ذات تک اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت ضرور کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے وقت آپ نے جو فرما دیا، مفتی اعظم ہند نے آپ اپنے وقت میں جو کچھ فرما دیا، ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کا فتویٰ انہوں نے پھر کبھی اس سے رجوع کیا، بلکہ حکومت وقت کے خلاف بھی اگر کوئی چیز کہنی ہوئی تو اس خاندان نے ہمیشہ بلا جھجک بلا تردد اس وقت انہوں نے پیش کر دیا اور ہوا یہی جو انہوں نے چاہا، ہوا یہی جو انہوں نے چاہا۔ نسبندی کا مسئلہ ہو، تحریک صدی ہو یا اور بھی بہت ساری چیزیں جن معاملات میں ان لوگوں نے حصہ لیا، اللہ رب العزت نے قدم قدم پر ان کی مدد فرمائی اور ان کو ثابت قدم رکھا اور الحمدللہ آج بھی یہ خاندان علمی، تبلیغی اور جتنی بھی سرگرمیاں ہیں دین کے حوالے سے وہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے انجام دے رہے۔ اللہ رب العزت اس خاندان والوں کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور اس خاندان میں تا قیامت عالم جلیل پیدا فرماتا رہے اور اس کے ذریعے دین کو بقا عطا فرماتا رہے اور دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ ہوتی رہے۔ بس گزارش اتنی ہے جب اتنا بڑا خاندان اللہ رب العزت نے بالخصوص ہند والوں کو عطا فرمایا ہے تو پھر ان سے اکتساب فیض کرنا چاہیے، ان کے مزاروں پر جا کر ان سے اکتساب فیض کر کے علمی فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب قدیر کی طرف سے مقبولیت کی سند حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں آسمان پر زمین میں قبولیت عطا فرمائی ہے کہ آپ دیکھیں کرامات کا تو ابھی ذکر نہیں ہوا، ورنہ اگر آپ دیکھیں لوگ آپ کے پاس آتے
اور آپ سے دعائیں کرواتے. اور آج بھی بہت سارے لوگ شاہد عدل ہیں, اور آج بھی بہت سارے لوگ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے یا پھر کسی آفت زدہ ہوتے یا پھر کسی آفت میں گرفتار ہوتے, آپ کے پاس آتے, دعائیں کرواتے, حضرت دعا فرماتے, اللہ رب العزت ان کی مصیبتوں کو دور فرماتے. اور پھر آپ دیکھیں, آپ بریلی شریف گئے ہوں گے, اور اگر نہیں گئے ہیں تو پھر کبھی جانے کی کوشش کیجیے. دیکھیں مزار کا جو نظام ہوتا ہے نا, در حقیقت وہ وہیں پر ہمیں نظر آتا ہے. مزارات تو بہت سارے الحمدللہ ہر جگہ سے اکتساب فیض ہوتا ہے, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. لیکن وہاں پر جو مزارات کے جو نظام ہیں, وہاں پر وہ آپ دیکھیں گے تو آپ عقل دنگ رہ جائیں. اس قدر نورانیت حاصل ہے, اس قدر روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ وہاں پر پہنچے تو اللہ ہو کر اللہ رب العزت دل میں ایک سرور عطا فرماتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان پر کتنا کرم فرمایا کہ آج جو ان کا مزار ہے نا, کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا, کوئی غریب ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے وہاں پر قرآن خوانی بند ہوتی ہوں, ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے الحمدللہ 24 گھنٹہ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہوں گے کہ جس میں وہاں قرآن خوانی نہ ہو, اس لیے کہ وہاں پر قریب ہی میں مدرسہ ہے, وہاں بچے حفظ کلاس میں پڑھتے ہیں. جو بچے حفظ کلاس میں پڑھتے ہیں وہ اپنا قرآن یاد کرنے کے لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے مزار کے ارد گرد بیٹھتے ہیں. اور اسی طریقے سے سیدی سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بھی وہاں پہنچ کر ارد گرد لوگ قرآن یاد کرتے ہیں. اور اللہ جب وہ وہاں پر بیٹھ کر یاد کرتے ہیں تو فائدہ دونوں کا, جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں تو اس سے صاحب مزار کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور جب صاحب مزار اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو جو ان کے مزار پر پڑھتا ہے اللہ رب العزت جو وہ دعائیں کرتے ہیں اپنے مزار میں, اللہ رب العزت ان کے حق میں قبول بھی فرماتا ہے. تو پھر وہ جو کند ذہن بھی ہوتا ہے ان کے فیض سے اور ان کی دعاؤں سے اللہ رب العزت اس کو تیز ذہن بنا دیتا ہے. یہ چیز ہے, اور یہ آپ کو شرف حاصل ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ان کے دامن کرم سے وابستہ رکھے اور ان کے علمی فیضان سے مالا مال فرمائے اور اکتساب فیض کی توفیق نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا